پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جون کا مہینہ تھا۔ سخت گرمی کی وجہ سے چرند پرند اور انسان سب ہی پریشان تھے۔ ننھی منھی چونٹیاں پھر بھی کھانے پینے کا سامان اٹھائے اپنے گھر کی طرف جا رہی تھیں۔ کسی کے پاس دال کا دانہ تھا تو کسی نے چاول کا دانہ سر پر اٹھا رکھا تھا۔ تمام چونٹیاں منظم انداز میں قطار بنائے گھر کی جانب رواں دواں تھیں۔ ان چونٹیوں کے راستے میں ایک سایہ دار درخت تھا جس کے ارد گرد نرم نرم گھاس اگی ہوئی تھی۔ اسی علاقے میں ایک شرارتی ٹڈا فینی رہا کرتا تھا۔ فینی کا سارا دن اپنے ساتھیوں کے ساتھ شرارتیں کرتے اور بے سری آواز میں گیت گاتے گزر جاتا تھا۔ ایک روز فینی نے چونٹیوں کو کھانے کی چیزیں لے جاتے ہوئے دیکھ کر کہا، بے وقوف چونٹیوں، گرمی نے ہر جاندار کا برا حال کر رکھا ہے اور تم تیز دھوپ میں سامان اٹھائے گھوم رہی ہو۔ چھوڑو یہ محنت مزدوری، آؤ میں تمہیں گانا سناؤں۔ فینی کی بات سن کر ایک چونٹی نے چلتے چلتے جواب دیا، بارش اور سردی کے موسم میں باہر نکلنا ہمارے لیے ممکن نہیں، اس لیے ہم ابھی سے خوراک کا ذخیرہ کر رہی ہیں تاکہ آنے والے دنوں میں اپنے بچوں کو کھانا پینا مہیا کر سکیں۔ بہتر یہی ہے کہ تم بھی وقت ضائع کرنے کے بجائے سردیوں کی فکر کرو۔ فینی نے چونٹیوں کی بات سن کر کہا، احتیاط اچھی چیز ہے بے وقوف چونٹیوں، لیکن برف باری کا موسم ابھی بہت دور ہے۔ یہ دن آرام کرنے کے ہیں، تم بھی چند روز آرام کر لو۔ جیسے ہی گرمی کی شدت میں کمی آئے گی ہم سب مل کر جلدی جلدی خوراک ذخیرہ کر لیں گے۔ یہ کہہ کر فینی پھر سے گانا گانے لگا، لیکن چونٹیوں کو معلوم تھا کہ وہ ایک کام چور اور آرام پسند ٹڈا ہے، اس لیے انہوں نے فینی کی بات پر کان دھرنے کے بجائے اپنی محنت جاری رکھی اور خوراک جمع کرنے میں مصروف رہیں۔ اور دن گزرتے رہے۔ پھر موسم سرما کا آغاز ہو گیا۔ اب برف باری بھی ہونے لگی تھی اور سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ فینی بھی سخت سردی کی وجہ سے اپنے گھر میں رہنے پر مجبور تھا۔ اب اس نے گیت گانا بھی چھوڑ دیا تھا اور ہر وقت اداس رہتا تھا۔ اس کے پاس کھانے کے لیے بھی اب کچھ نہیں بچا تھا۔ ایک دن وہ بھوک کی وجہ سے گھر میں بیٹھا رو رہا تھا کہ اچانک اسے چونٹیوں کی یاد آ گئی جو سخت گرمی میں خوراک جمع کیا کرتی تھی۔ فینی نے ان سے مدد مانگنے کا فیصلہ کیا اور برف پر چلتا ہوا چونٹیوں کے گھر پہنچ کر بولا، اچھی چونٹیوں، میں بہت بھوکا ہوں اور میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، برائے مہربانی اس مشکل وقت میں میری مدد کرو۔ چونٹیوں نے اس کی درخواست سن کر جواب دیا، فینی، جب ہم خوراک جمع کرنے میں مصروف تھیں تو تم ہمارا مذاق اڑایا کرتے تھے اور ہمیں احمق سمجھتے تھے۔ اب خود فیصلہ کرو کہ اصل بے وقوف کون ہے۔ اپنی غلطی کا احساس ہونے پر فینی چونٹیوں کے سامنے بہت شرمندہ ہوا۔ مدد نہ ملنے پر وہ مایوسی کے عالم میں واپس جانے کے لیے پلٹا تو چونٹیوں کو اس پر رحم آ گیا اور انہوں نے اپنی خوراک میں سے کچھ حصہ اس لاپرواہ ٹڈے کو بھی دے دیا جس نے اچھا وقت کھیل کود اور گانا گانے میں ضائع کر دیا تھا۔ اور لاپرواہ ٹڈا واپسی پہ سوچ رہا تھا کہ وقت پر کام کرنے میں ہی بہتری ہے۔